جب بھی رات کو بستر پر سوئیں 100 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی رات کی آخری سانس، آپ کی آخری بات اور آپ کا آخری عمل آپ کی اگلی صبح کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی کے بوجھ اور پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ نیند بھی چین سے نہیں آتی؟ دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آتی ہے، اے اللہ بس تیری مدد چاہیے۔ آج کی اس بھاگ دوڑ اور مادی دنیا کے دباؤ میں ہم اکثر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں جو ہمارا اصل سہارا ہے، ہمارا رب۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا آسان راستہ سکھایا ہے جو ہماری راتوں کو عبادت میں تبدیل کر دے، ہماری نیند کو سجدہ بنا دے اور ہمارے دن کو برکتوں سے بھر دے۔ یہ کوئی جادو کا منتر نہیں ہے، یہ تو ہمارے رب کا وہ پیارا نام ہے جسے پڑھنے سے آسمان بنے، زمین بنی، جنت بنی۔ یہ نام ہے سبحان اللہ۔ اور آج ہم بات کریں گے رات کو سونے سے پہلے 100 بار اس پاک نام کو پڑھنے کے ان روح پرور دل کو جلاتے ہوئے اور تقدیر کو بدل دینے والے اثرات کی، جن کا ذکر خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ احادیث میں فرمایا ہے۔ یہ محض ایک معمول عمل نہیں ہے، یہ ایک مضبوط روحانی ڈھال ہے، ایک ایسا نورانی تحفہ جو ہماری رات کی تنہائی میں ہمارا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس عمل کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بنیاد ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جو نسخے چھوڑے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ ان میں سے ایک قیمتی نسخہ ہمیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں 4 عظیم کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ انہیں تمہید، تحلیل، تسبیح اور تکبیر کہا جاتا ہے۔ یہ جنت کے خزانے کی چابیاں ہیں۔ لیکن غور کیجئے، ان میں سب سے پہلا کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، رحمان کو محبوب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ ہی جو ان تمام ذکروں کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ ہر اس عیب اور نقص سے پاک ہے جو مشرکین اس کی ذات کے لیے بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تنزیہ اور تسبیح کا دل میں یقین اور زبان سے اعلان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مخصوص تعداد یعنی 100 بار کوئی حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر تسبیح کی فضیلت بہت ہی احادیث میں آئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے، جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی مختلف ذکروں کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نیک نیت سے سنت کے مطابق ثابت شدہ ذکروں میں سے سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ کو اختیار کرے تو اسے 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ یہ ایک بہترین عبادت ہوگی۔
کیونکہ مقصد تعداد نہیں بلکہ مقصد اللہ سے تعلق جوڑنا، اس کی پاکی بیان کرنا اور اس کی رحمتوں کا طلبگار بننا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ذکر کا ہر حرف اجر عظیم کا باعث ہے۔ اب ہم گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سبحان اللہ کا یہ مقدس کلمہ آخر ہماری زندگیاں اور ہماری راتوں اور ہماری صبحوں کو کیسے بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ کے معنی سمجھتے ہیں۔ سبحان کا لفظ سبحہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں تیرنا، دور جانا یا بہت دور نکل جانا۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم در حقیقت یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک، صاف اور بلند و برتر ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وہ ہر عیب، ہر نقص، ہر نیاز اور ہر شریک، ہر مشابہت سے مکمل طور پر پاک ہے۔ وہ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے۔ وہ ہماری انسانی سوچ اور تصور سے بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ کہنا گویا یہ اعلان کرنا ہے کہ اے اللہ تو ہر کمی اور کوتاہی سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی تسبیح کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تَمُسُّونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظَاہِرُونَ۔ پس تم شام کے وقت اور صبحوں کے وقت اللہ کی پاکی بیان کرو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور پچھلے پہر جب دوپہر کو آؤ۔ یہاں صبح و شام کی تسبیح کا ذکر ہے۔ رات کا وقت شام میں شامل ہے اور صبح کا وقت واضح ہے، یعنی اللہ خود ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم ان اوقات میں اس کی تسبیح کریں۔ ایک اور جگہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لہ فیہا بالغداوۃ والعشی۔ اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہاں وہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا ہی عظیم بات ہے کہ ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو در حقیقت ہم پوری کائنات کے ایک عظیم عمل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ، پرندے، فرشتے، ستارے سب تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی زبان سے اس کاروان تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت کی روحانی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ سکون کا وقت، عبادت کا وقت اور اللہ سے مناجات کا وقت ہے۔ قرآن میں ہے اِنَّا نَاشِئَةَ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا۔ بے شک رات کا اٹھنا یعنی نفل پڑھنا دل پر زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ رات کی آخری گھڑیاں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے کا ذکر اس لیے بھی قیمتی ہے کہ یہ آپ کا آخری عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا آخری عمل ذکر الہی ہو تو یہ پوری رات کے لیے ایک نورانی پردہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک روحانی ڈھال کا کام کرتا ہے جو آپ کو برے خوابوں، شیطانی وسوسوں اور منفی خیالات سے بچاتا ہے۔ اب ہم ان اثرات کی طرف آتے ہیں جو اس عمل کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ اثرات سبب ہیں، سبب نہیں۔ اصل کارساز صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور اس کا فضل ہے۔ پہلا بڑا اثر ہے دل کا سکون اور بے چینی کا خاتمہ۔ سبحان اللہ کا ذکر دل کو نرم کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے تو ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ 100 بار اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو آپ کا دل ہر قسم کی دنیاوی فکر اور بے چینی سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی تھراپی ہے جو گہری اور پرسکون نیند کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا بڑا اثر ہے گناہوں کی معافی۔ جیسا کہ پہلی حدیث گزرا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے یہ عمل گویا ایک روزانہ کی روحانی صفائی ہے۔
اگر دن بھر میں ہونے والی چھوٹی موٹی لغزشوں، غلطیوں اور نظر انداز ہونے والی باتوں سے پاک ہو کر ایک صاف دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تیسرا اہم اثر ہے رزق میں برکت۔ اللہ کا ذکر رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد ہے وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا۔ ذکر استغفار کی ایک شکل ہے۔ جب بندہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چوتھا اثر ہے حفاظت کا احساس۔ سونے سے پہلے کی تسبیح آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی روشنی ہے، ایسا روحانی عمل ہے جو پوری رات آپ کے گرد حفاظتی حلقہ بنا دیتی ہے۔ پانچواں اور بہت اہم اثر ہے قبولیت دعا کا ذریعہ۔ جب آپ سونے سے پہلے اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کی دعاؤں کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اسے یاد کرتا ہے، اور جب اللہ بندے سے راضی ہو تو اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ صبح اٹھتے ہی جو خواہش پوری ہونے کی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اس بندے پر اس قدر نازل ہوتا ہے کہ اس کی جائز دعائیں، جائز خواہشات اللہ کے حکم سے پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ کوئی خود کار جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس کے ذکر کرنے والے پر نازل ہوتی ہے۔ چھٹا اثر ہے ایمان میں اضافہ۔ مسلسل یہ عمل آپ کے ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ ہر رات سبحان اللہ کہنا در حقیقت اپنی توحید کے عقیدے کو تجدید کرنا ہے۔ یہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اس عمل کے فضائل اور اثرات کے بارے میں سنا، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم کچھ انتباہات کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ہر قسم کی غلط فہمی سے پاک ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کا خالص ہونا۔ اس عمل کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ یوٹیوب ویوز، لائک سے یا دنیاوی فوائد کے حصول کا ذریعہ نہ بن جائے۔ نیت دل کی بات ہے، اسے خالص رکھیں۔ دوسری بات ہے دکھاوے سے بچیں۔ اس عمل کو دوسروں تک دکھانے کے لیے مت کریں، یہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ تیسری اور انتہائی اہم بات ہے عمل کے بارے میں غلط عقیدہ نہ رکھیں۔ یہ عمل کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ خواہشات کی تکمیل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہمارا کام اس کے ذکر کے ساتھ اس سے دعا کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ محض 100 بار پڑھ لینے سے آپ کی ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ذکر کرنے والوں کو ضرور جواب دیتا ہے، لیکن اس کے حکمت میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بہتر چیز عطا کر سکتا ہے۔ چوتھی بات ہے شرک سے بچاؤ۔ کسی بھی عمل کو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے مت کریں۔ نیت ہمیشہ یہ ہو کہ اللہ، میں تیری رضا کے لیے تیری تسبیح کر رہا ہوں۔ پانچویں بات ہے مستند علماء سے رجوع۔ اگر آپ کے دل میں کوئی شک یا سوال ہے تو کسی مستند اور صاحب علم عالم دین سے ضرور پوچھیں۔ انٹرنیٹ پر بہت سی غلط معلومات پھیلی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے، عبادات کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی فوائد۔ اگر قرب مل گیا تو پھر تمام دنیاوی فوائد خود بخود آپ کے قدم چومتے چلے آتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے سیکھا کہ رات کی آخری گھڑیوں میں سبحان اللہ کا ذکر کتنا قیمتی ہے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، یہ تو ہماری زبان سے نکلنے والے وہ میٹھے میٹھے کلمات ہیں جو ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج ہی سے اس سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا عہد کریں۔ اپنے بستر پر جانے سے پہلے اطمینان سے وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر یا لیٹے ہی صحیح اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ 100 بار سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں۔
پھر اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے، اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر خواہش اس کے سامنے رکھ دیں۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم سب مل کر ایک دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری رات کو تیرے ذکر سے روشن فرما، ہماری نیند کو عبادت بنا، ہماری صبحوں کو تیری رحمتوں اور برکتوں سے سجا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اطمینان سے بھر دے، ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرما، ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچا، اور ہمارے آخری وقتوں میں بھی تیرے پاک ناموں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔